حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں آپ حضرات آگے تشریف لے آئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہوگی، وقت بڑا محدود ہوتا ہے، لیکن آپ حضرات ذرا سا حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو محفل اچھی ہو جائیں گی. آج کی فہرست بڑی خوبصورت ہے. ہم تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، 12 قدیر کے دن حاضر نہیں ہوتے کہ باہر تھے، مون آیا روشن بھائی کا تنویر بھائی کا، لیکن باہر تھے ہم ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت کرتے ہیں. آج کی فہرست میں ایک استاد شاعر پروفیسر نبات ادب دامن محمد آبادی صاحب اور آپ کے ہر دل عزیز مولانا امید اعظمی صاحب. آج جشن مباہلہ ہے، واقعی محترم و معتبر شعراء کرام تشریف لائے تو واقعی شاعر ہیں. بہترین محفل ہوگی. تھوڑا تھوڑا آپ آ جائیں آگے، بزرگ جہاں بیٹھے وہی بہتر ہے. نوجوانوں اور بچوں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئے. پیچھے بیٹھیں گے تو بھی نہیں وقت لگنا، آگے آ جائیں گے تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں مختصر سا وقت ہے یہاں پہ. یہ 4 مصرے میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھ رہا ہوں امام کی خدمت میں مبارکباد کے طور پر کہ دل و نگر پہ تیرا احترام واجب ہے. دل و نگر پہ تیرا احترام واجب ہے. میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. تو سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. سلوات ارشاد فرمائے. محمد والے محمد صلوات. جہرا 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 لیدا خوبدار نہیں. جہرا جہرا لیدا خوبدار نہیں. ان جنت کا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نارا علی دا خوب خوب لاؤ نارا علی دا. حق دا امام علی نائب رسول نے. حق دا امام علی نائب رسول نے. بابا حسنین دائے شرب بطول. کبھی دل شان علی جنت اذان علی. دینت امام علی حق دیے جان علی. چیدہ مرشد علی سرکار نہیں. ان جنت دا ہونا حقدار نہیں. لاؤ نارا علی دا خوب خوب لاؤ نارا علی دا. محمد والے محمد صلوات. جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیے ہمارے ننھے مرنے مدہ بہترین اشعار پیش کر رہے تھے. آج دیکھیے جشن مباہلہ ہے، پنجتن کی کامیابی کا جشن ہے آپ حضرات، اور اس سال کی اس سلسلے کی آخری محفل ہے. چند دنوں کے بعد ایام عزا آ جائیں گے. یہ معصومین نے فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوشی اور غم میں غم. آج مباہلے کی محفل، چہرے کھلتے رہنے چاہیے میرے دوستو. ذرا سا آپ حضرات آمادگی کا سپورٹ دیتے رہے. ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. آپ ہمیشہ داد و تہذیب سے نوازے، تھوڑا اور آج آمادہ ہو جائیں. ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں. پنجتن کی کامیابی کا جشن ہے. ثنائے پنجتن میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں. یہ مضمون چادر تطہیر میں چھن کر نکلتے ہیں. درے صحرا کی جانب کہہ کے یہ پڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں. درے صحرا کی جانب کہہ کے یہ پڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نہیں. تھوڑا سا آگے آ جائے ایک بار آ جائے. تھوڑی دیر کی محفل آپ کو پتا ہے 30 منٹ شعر شاعری اور 30 منٹ کی تقریر، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد
अगर आप हजरात इस तरह से सुनेंगे हो सकता है जो गदीर में गैर हाजिरी हुई है वो भी पूरा करना पड़ेगा। अगर आप हजरात को लेना है तो आ जाए, आप तलवार पर क्यों आगे तशरीफ ले आए, आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। थोड़ा सा मजमा भी आज कम है, लेकिन आप हजरात हम इतने हैं काफी, हम मजमे के कायल नहीं है, हमारे 72 लाखों में भारी हुआ करते हैं, इतने हैं उतने बोलते रहे। शहर में लुलुओ मरजान कहाँ से आते, सीने देखिए पंजतन की पंजतन की कामयाबी का जश्न है, लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा शहजादी की कामयाबी का जश्न है कि शहर में लुलुओ मरजान कहाँ से आते, सीने अहमद के निगहबान कहाँ से आते, नूरे सहरा को अता कर दिया खालिक ने वजूद, वरना ये बोलते कुरान कहाँ से आते। नूरे सहरा को अता कर दिया खालिक ने वजूद, वरना ये बोलते कुरान। दहर में लुलुओ प्रोग्राम देखिए लाइव भी हो रहा है, इस मस्जिद से सारी दुनिया में आवाज जा रही है, जरा लगे कि जश्न हो रहा है। शहर में लुलुओ मरजान कहाँ से आते, सीने अहमद के निगहबान कहाँ से आते, नूरे सहरा को अता कर दिया खालिक ने वजूद, वरना ये बोलते कुरान कहाँ से आते, वरना ये बोलते कुरान कहाँ से आते। देखिए हजरात आज मुझे निजामत ज्यादा वक्त नहीं लेना है, बल्कि बिल्कुल भी निजामत नहीं करनी है, तो मोहतरम और मोतबर शायर है, अगर वक्त रहा तो आखिर में एक कलाम मैं पेश करूंगा, वरना दो शायर को आप सुन लें इंशाअल्लाह। निजामत बिल्कुल इख्तिसार के साथ बल्कि तमाम हो चुके, आखिर में वक्त हो मैं थोड़े से शेर पढ़ दूंगा, वरना दो मोहतरम शख्सियतें प्रोफेसर साहब और हमारे तिल्ला साहब मौजूद हैं, आप हजरात इंशाअल्लाह अच्छी शायरी सुनने के लिए आमादा है। देखिए यूं तो ना मजमा बख्शवाएगा, मजमा कम हो ज्यादा हो, ये नियत है, जो कुछ पढ़ा जाए मौला कबूल फरमाए, मजमा नहीं बख्शवाएगा, अहले बैत बख्शवाने वाले। लेकिन आप हजरात अपने सवाब के लिए जरूर बोलते रहे, आप हजरात सवाब में इजाफा होगा, रोजे महशर बड़ा पछतावा होगा, काश पूरी जिंदगी जिक्र अहले बैत में गुजरी होती तो आज कितना सवाब होता। आइए हजरात हमारी फेहरिस्त में निहायती मोहतरम और मोतबर शायर अहले बैत प्रोफेसर साबिक मोहम्मदाबादी साहब तशरीफ फरमा है, लेकिन उनसे पहले मैं आपके हर दिल अजीम बड़े अच्छे खतीब बहुत अच्छे शायर इंशाअल्लाह आप बेदार हो जाएंगे, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ बिरादर अजीम आली जनाब मौलाना सैयद अली अब्बास उम्मीद आदमी साहब किबला देके तशरीफ ले आए। आप जानते हैं वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है, जो वक्त है उसी में तमाम भी होना है। आपके हर दिल अजीम जाने और पहचाने बेहतरीन खतीब बेहतरीन शायर बिरादर अजीम मौलाना सैयद अली अब्बास उम्मीद आदमी साहब और इनके बाद प्रोफेसर साबिक मोहम्मदाबादी साहब। और अगर वक्त होगा तो थोड़ा सा मैं वक्त ले लूंगा, वरना कोई मुझे शिकायत नहीं है। मिलजुल के एक सलवात बाबा से बुलंद सबसे पहले आप को आज शब मुबाहिला और इस ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाबा से धर्म नारा ऐसा के गुलाब बाबे रब से मंगाए जाते हैं, गुलाब बाबे रब से मंगाए जाते हैं, अभी फलक से उतरने का सिलसिला होगा, मलक मलक से ये बोला जमीन पर देखो, सजी है बस तो जश्न मुबाहिला होगा। सजी है बस, थोड़ा सा आप जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह के मलक मलक से ये बोला जमीन पर देखो, सजी है बस तो जश्न मुबाहिला होगा। और ये खताबी मुलाहिजा फरमाएं कि हमेशा झूठ के और सच के दरमियान होगी, हमेशा झूठ के और सच के दरमियान उम्मीद, मुकाबला ही हुआ है मुकाबला होगा। सुनिएगा, हमेशा झूठ के और सच के दरमियान उम्मीद, हमेशा झूठ के और सच के दरमियान उम्मीद, मुकाबला ही हुआ है मुकाबला होगा। सुना है जब से कि आले रसूल जीत गए, मुबाहिला नहीं जश्न मुबाहिला होगा। सुना है जब से कि आले रसूल जीत गए, सुना है जब से कि आले रसूल जीत गए, मुबाहिला नहीं जश्न मुबाहिला होगा, मुबाहिला नहीं जश्न मुबाहिला होगा। और एक दो मनकबत के चंद अशआर मुलाजा फरमा ले कायनात और एक जनाब सैयदा के लिए जल्दी बढ़ेगा ताकि इसके बाद का वक्त
ضامن صاحب اور اس کے بعد آباد کے لیے کہ میں نے آواز یہ سن لی آواز یہ میخانوں نے میخانوں کی. سنیے گا میرے کائنات. اس کے بعد جناب سیدہ کے لیے کہ سن لی آواز یہ میخانوں نے میخانوں کی. آج تعداد کوئی طے نہیں پیمانوں کی. آج تعداد کوئی طے نہیں پیمانوں کی. آج نبیوں کی جماعت بھی ہے میخانے میں, وہ بھی مصروف ضیافت میں ہے مہمانوں کی. وہ بھی مصروف ضیافت میں ہے مہمانوں کی. اب یہاں سے سنیے گا کہ یا علی ہم ہی نہیں سارے نبی کہتے ہیں. یا علی ہم ہی نہیں سارے نبی کہتے ہیں. انتہا ہے نہ کوئی حد تیرے احسانوں کی. یا علی ہم ہی نہیں سارے نبی کہتے ہیں. یا علی ہم ہی نہیں سارے نبی کہتے ہیں. انتہا ہے نہ کوئی حد تیرے احسانوں کی. اور یا علی میں تیری دہلیز کی عظمت کے نثار. یا علی میں تیری دہلیز کی عظمت. سنیے گا یا علی میں تیری دہلیز کی عظمت کے نثار. نام لکھ لو میرا فہرست میں دربانوں کی. نام لکھ لو میرا فہرست میں دربانوں کی. اور یا علی تیری محبت کے چراغوں کے طفیل. یا علی تیری محبت کے چراغوں کے طفیل. راہ روشن ہے میرے دل کے سیاہ خانوں کی. یا علی تیری محبت کے چراغوں کے طفیل. راہ روشن ہے میرے دل کے سیاہ خانوں کی. اور شعر سنیے کہ یا علی کر کے تیری مشکلی کی باتیں. یا علی کر کے تیری مشکلی کی باتیں. خیریت پوچھتا رہتا ہوں صنم خانوں کی. یا علی کر کے تیری مشکلی کی باتیں. خیریت پوچھتا رہتا ہوں صنم خانوں کی. اور یا علی کہہ کے سفینے میں قدم رکھا ہے. کہ یا علی کا تسلسل دیکھتے رہیے گا. یا علی کر کے تیری مشکلی کی باتیں. خیریت پوچھتا رہتا ہوں صنم خانوں کی. یا علی کہہ کے سفینے میں قدم رکھا ہے. یا علی کہہ کے سفینے میں قدم رکھا ہے. توڑ دی ہم نے کمر وقت کے طوفانوں کی. یا علی کہہ کے سفینے میں قدم رکھا ہے. توڑ دی ہم نے کمر وقت کے طوفانوں کی. یا علی جنگ کے میدان میں ایک تیرے بغیر. شعر سنیے گا اور ہو جاؤں گا. یا علی جنگ کے میدان میں ایک تیرے بغیر. ہمتیں دیکھی ہیں ہم نے بھی مسلمانوں کی. یا علی جنگ کے میدان میں ایک تیرے بغیر. یا علی جنگ کے میدان میں ایک تیرے بغیر. ہمتیں دیکھی ہے ہم نے بھی مسلمانوں کی. اور داغ لگتا ہے انہیں مدح کے منبر کی طرح. داغ لگتا ہے انہیں مدح کے منبر کی طرح. یا علی شان جدا ہے تیرے دیوانوں کی. یا علی داغ لگتا ہے انہیں مدح کے منبر کی طرح. داغ لگتا ہے انہیں مدح کے منبر کی طرح. یا علی شان جدا ہے تیرے دیوانوں کی. اور ذکر حیدر میں صحابہ کی ملاوٹ نہ کرو. ذکر حیدر میں صحابہ کی ملاوٹ نہ کرو. بات اپنوں میں کہاں کرتے ہو بیگانوں کی. بات اپنوں میں کہاں کرتے ہو بیگانوں کی. بات اپنوں میں کہاں کرتے ہو بیگانوں کی. اور ذکر خیبر پہ اتر جاتا ہے چہرہ ان کا. شعر سنیے گا ذکر خیبر پہ اتر جاتا ہے چہرہ ان کا. بات پرچم کی نہیں بات ہے ارمانوں کی. ذکر خیبر پہ اتر جاتا ہے چہرہ ان کا. ذکر خیبر پہ اتر جاتا ہے چہرہ ان کا. بات پرچم کی نہیں بات ہے ارمانوں کی. اور حادثوں کا ہمیں امید کوئی خوف نہیں. حادثوں کا ہمیں امید کوئی خوف نہیں. ہم نگہبانی میں رہتے ہیں نگہبانوں کی. اور یہ بھی ایک تازہ کلام ہے. ملازہ فرمائیے گا اس سال کا کہ میرے مالک اب نہ مجھ کو مال دنیا چاہیے. میں دیکھیے گا اس سال کا ترہی کلام ہے یہ بھی. اور میرے مالک حیدرآباد کا مسئلہ تھا کہ میرے مالک اب نہ مجھ کو مال دنیا چاہیے. مدحت زہرا ہے لفظوں کا خزانہ چاہیے. میرے مالک اب نہ مجھ کو مال دنیا چاہیے. میرے مالک اب نہ مجھ کو مال دنیا چاہیے. میرے مالک اب نہ مجھ کو مال دنیا چاہیے. شعر سنیے گا کہ میرے مالک اب نہ مجھ کو مال دنیا چاہیے. ایک عجیب کیفیت کا شعر ہوا. ملازہ فرماتا ہے لکھے گا کہ میرے مالک اب نہ مجھ کو مال دنیا چاہیے. مدحت زہرا ہے لفظوں کا خزانہ چاہیے. مدحت زہرا ہے لفظوں کا خزانہ چاہیے. مقصد بنت محمد پورا ہونا چاہیے. مقصد بنت محمد پورا ہونا چاہیے. آج منقطوں کا ہونٹوں پر ترانا چاہیے. مقصد بنت محمد پورا ہونا چاہیے. آج منقطوں کا. اور ملازہ فرمان کی تصویر کا مصرع تھا کہ آج منقطوں کا ہونٹوں پر ترانا چاہیے.
اور یہ تسلیم کے مثال دیکھیں کہ مالک نہج بلاغا آج مجھ کو بھیک میں، مالک نہج بلاغا آج مجھ کو بھیک میں مدح زہرا کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. مالک نہج بلاغا آج مجھ کو بھیک میں مدح زہرا کے لیے قرآن کا لہجہ چاہیے. اور سیکھ لے کچھ تو قضا سے اے نبی کے امتی. کاش کے شعر پہنچ جائے سنیے گا. سیکھ لے کچھ تو قضا سے اے نبی کے امتی، فاطمہ زہرا کے در پر کیسے آنا چاہیے. سیکھ لے کچھ تو قضا سے اے نبی کے امتی، سیکھ لے کچھ تو قضا سے اے نبی کے امتی، سیکھ لے کچھ تو قضا سے اے نبی کے امتی. فاطمہ زہرا کے در پر کیسے آنا چاہیے، فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کے در پر کیسے آنا چاہیے. اور عشق آل فاطمہ کو چاہیے دیوانگی، عشق آل فاطمہ کو چاہیے دیوانگی. ایک محب کو کم سے کم بہلول ہونا چاہیے، ایک محب کو کم سے کم بہلول ہونا چاہیے. ایک شخصیت کا کہ ایک محب کو کم سے کم، اور یہ بھی کیفیت ہے، کاش کے ایک بات کہنے کی کوشش کے پہنچ جائے کہ ایک محب کو کم سے کم بہلول ہونا چاہیے. اور جس کو بنت مصطفیٰ کی معرفت درکار ہے. شیخ سنیے کہ کیفیت ہے جس کو بنت مصطفیٰ، بھائی عجیب بات نہیں کیجیے گا، جس کو بنت مصطفیٰ کی معرفت درکار ہے، جس کو بنت مصطفیٰ کی معرفت درکار ہے، ایسے انسان کو در فضا پہ آنا چاہیے. جس کو بنت مصطفیٰ کی معرفت درکار ہے، جس کو بنت مصطفیٰ کی معرفت درکار ہے، جس کو بنت مصطفیٰ کی معرفت درکار ہے، ایسے انسان کو در فضا پہ آنا چاہیے. اور الفت آل پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ، الفت آل پیغمبر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دشمن زہرا سے نفرت بھی تو ہونا چاہیے، دشمن زہرا سے نفرت بھی تو ہونا چاہیے، دشمن زہرا سے نفرت بھی تو ہونا چاہیے. اور الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے. سامن بھائی میں دوسرے مصرے کی بات چاہوں گا، دیکھیں کہ الفت زہرا کے موتی ہاتھ ہے بھائی، دوسرے مصرے کی بات چاہوں گا اگر بات ہو گئی تو. الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے، الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے. شعر سنیے گا، بڑی عجیب کیفیت ہے. الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے، الفت حیدر میں اتنا ڈوب جانا چاہیے. الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے، الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے، الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے. الفت حیدر میں اتنا ڈوب جانا چاہیے، الفت زہرا کے موتی ہاتھ لگ جائے مجھے، الفت حیدر میں اتنا ڈوب جانا چاہیے. اور روضہ خاتون جنت جس میں عالی شان ہو، سنیے گا، روضہ خاتون جنت جس میں عالی شان ہو، اے خدا مجھ کو تو بس ایسا مدینہ چاہیے. روضہ خاتون جنت جس میں عالی شان ہو، اے خدا مجھ کو تو بس ایسا مدینہ چاہیے. اور وہ عطا کرتی ہے دنیا کو مگر یہ شرط ہے، وہ عطا کرتی ہے دنیا کو مگر یہ شرط ہے، دل وہ عطا کرتی ہے دنیا کو مگر یہ شرط ہے، دل در زہرا پہ پر امید ہونا چاہیے. وہ عطا کرتی ہے دنیا کو مگر یہ شرط ہے، دل در زہرا میں پر امید ہونا چاہیے. ایک مطلب اور تین شعر، ان کے دو ہی شعر پڑھوں گا. سنیے، شہزادی کے لیے یہ بھی کہیں پڑھا نہیں ہے، بالکل تازہ ہے کہ کیسے تیری ہو گفتگو زہرا، کیسے تیری ہو گفتگو زہرا، بس خدا جانے کیا ہے تو زہرا. خدا جانے کیسے تیری ہو گفتگو زہرا، بس خدا جانے کیا ہے تو زہرا. اور شعر سنیے گا کہ مجلسیں ہو رہی ہیں چاروں طرف، مجلسیں ہو رہی ہیں چاروں طرف، لگ رہا ہے چار سو زہرا، لگ رہا ہے چار سو زہرا. اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. آخری شعر کہ سن رہے ہیں نبی شب معراج، سن رہے ہیں نبی شب معراج، ہر طرف تیری گفتگو زہرا، سن رہے ہیں نبی شب معراج، ہر طرف تیری گفتگو زہرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ.
बेहतरीन शायरी आप मौलाना उम्मीद आदमी साहब से समाज फरमा रहे थे। इतनी देर में मैंने ये महसूस किया कि आप अच्छी शायरी पे आज वो बोल रहे हैं और बड़ी संजीदगी के साथ सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हजरात बाफ़हम हजरात है। बेहतरीन कलाम मौलाना उम्मीद आदमी साहब पेश फरमा रहे थे। मैं किन किन मित्रों की तारीफ करूं, वक्त नहीं है मेरे पास। आज अच्छी शायरी प्रोफेसर जामिन मोहम्मदाबादी साहब पहली मरतबा तशरीफ ला। आपकी समातों को देखते हुए बड़ा भरोसा करते मैं 3-4 शेर पढ़े देता हूँ वक्त के साथ। उम्मीद साहब ने बड़ी तेजी से कलाम पढ़ा, कम वक्त में ज्यादा अशार पहुंचा दिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहतरीन शायरी, मैं आज नए नए शेर पढ़े जा रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि ये कलाम भी जो है मुबाहिले के लिए ही है। मित्रा था अभी जुल्फ़िकार साहब की है नमाज़े पंजगाना पंजतन की शान में, यही मित्रा था। मैं चाह रहा हूँ कि शायद मुबाहिले के लिए ही कलाम ज्यादा शहजादी के अशार एक तलवार की शाद फरमाए तो मैं पेश करूँ। गुलाब फरमाए मुबाहिले की महफिल मित्रा की है नवाज़े पंजगाना पंजतन की शान में। मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, लाजा फरमाए जो समझेंगे वो जरूर बोलेंगे। बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में। बोले भाई वो समझ रहे हो खास लोगों के लिए। बे से लेकर सीन तक, मुझे पता आज अच्छी शायरी सुनी जा रही है, ने माहौल बहुत अच्छा बनाया। बे से लेकर सीन तक जितने भी हैं कुरान में, जो समझेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे। हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में, आयतें उतरी है जितनी सूरह रहमान में। आयतें उतरी है जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाने इमरान में। कलाम पढ़ रहा हूँ कि बेर से लेकर दिन तक जितने भी हैं कुरान में, हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में, आयतें उतरी है जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाने इमरान में। मुबाहिले की महफिल है, शेर जामिन भाई दाद चाहता हूं, दुआ चाहता हूं खुदा कि आयतें उतरी है जितनी सूरह रहमान में, तर्जुमा उनका मिलेगा खाने इमरान में। सूरह वल अस्र की तफसीर पढ़कर देख लो, सूरह वल अस्र की तफसीर पढ़कर देख लो, तूर है जो पंजतन से है वही नुकसान में। सूरह वल अस्र की तफसीर पढ़कर देख लो, तूर है जो पंजतन से है वही नुकसान में। शेख जी हक और बातिल का पता चल जाएगा, किराम से दुआ चाहता हूँ। शेख जी हक और बातिल का पता चल जाएगा, जुस्तजू तो कीजिए कुछ सूरह फुरकान में। शेख जी हक और बातिल का पता चल जाएगा, जुस्तजू तो कीजिए कुछ सूरह फुरकान में। उधरो सलमान की सीरत पे चलते जाइए, होता जाएगा इजाफा आपके ईमान में। शुक्रिया के ज्यादा लोगों से मुझे तवक्को मिली, लेकिन इन लोगों से तो तवक्को ज्यादा है। बुज़रो सलमान की सीरत पे चलते जाइए, होता जाएगा इजाफा आपके ईमान में। जामिन भाई सवाल का मिसरा पेश कर रहा हूँ, लादा फरमाए सवाल खास करके आज के लिए कि होता जाएगा इजाफा आपके ईमान में। पंजतन को देख के खुद हट गए मैदान से, यानी अच्छी नस्ल के अफराद थे नजरान में। पंजतन को देख के पंजतन को देख जबान का दुख है, पंजतन को देख के खुद हट गए मैदान से, यानी अच्छी नस्ल के अफराद थे। और एक नया ख्याल पेश कर रहा हूँ, पंजतन को देख के खुद हट गए मैदान से, यानी अच्छी नस्ल के अफराद थे नजरान में। रोज़े महशर नेकियों का वज्र फौरन बढ़ गया। शेर सुनिएगा कि रोज़े महशर नेकियों का वज्र फौरन बढ़ गया, फातिमा लिखकर अभी रखा था मीज़ान में।
रखा ही था मीदान में आपकी कोशिश हो गया। फिर पढ़ा कि रोदे का वजन फौरन बढ़ गया। लोगों के लिए एक तो आखिरी शेर पढ़ना मुला फरमाए, सारे आमादा हो जाए कि रोदे मैशर नेकियों का वजन फौरन बढ़ गया। फातिमा लिखकर अभी रखा ही था मीदान में, जब तरह महफिल किया मैंने फदक का तज़किरा, फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में। जब तरह महफिल किया मैंने फदक का तज़किरा, फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में। जब तरह महफिल किया मैंने फदक का तज़किरा, जब तरह महफिल किया मैंने फदक का तज़किरा, फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में। रियायत मुलादा फरमाइए, फातिमा के सारे दुश्मन आ गए पहचान में। फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी, फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी, जिस तरह कोई समंदर हो रवा तूफान में। फिक्र की मौजों पे यूं चलता है साहिल आदमी, जिस तरह कोई समंदर हो रवा तूफान में। पेड़ से लेकर दिन तक जितने भी हैं कुरान में, हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में, हर सब नाजिल हुए हैं पंजतन की शान में। रोदे महशर नेकियों का वजन फौरन बढ़ गया, फातिमा लिखकर अभी रखा ही था मीज़ान में। आइए बहुत बहुत शुक्रिया, हज़रात की दुआओं का बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है जब अच्छी शायरी सुनते, आपकी समातों को देखते हुए। मौलाना उम्मीद आदमी साहब तो कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर हम भी हाजिर हो जा रहे हैं। इन आपकी समातों पे एतबार करते हुए नहायत कीमती शायर जो बहुत कम महफिलों में शरीक होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत अच्छे उरूज़ा भी हैं माशाअल्लाह। मैं गुजारिश प्रोफेसर कामिल मोहम्मदाबादी साहब से तशरीफ ले आए। आप बहुत अच्छी शायरी सुने, इंशाल्लाह बहुत महसूस होंगे। मिलजुल के बावाज़े बुलंद करवात इंशाल्लाह। आप हज़रात के मौजूद में ईद मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत आराम से सिर्फ शेर पढ़ूंगा मैं, आपकी समातों पे भरोसा करते हुए। सबसे पहले आप सबकी तरफ से एक दुआ, कि दुआ है इतनी कि राजी हूँ फातिमा ज़हरा, दुआ है इतनी कि राजी हूँ फातिमा ज़हरा, विलाए आले मोहम्मद में ऐसा काम करूं, खुदाया मुझ पे कभी भी ना ऐसा वक्त आए कि मैं भी कातिल ज़हरा का एहतराम करूं। खुदाया मुझ पे कभी भी ना ऐसा वक्त आए कि मैं भी कातिल ज़हरा का एहतराम करूं। मुबारक के हवाले से कि अहले नजरान अब भी हैं बाकी, अहले नजरान अब भी हैं बाकी, यानी ज़हरा का सामना न हुआ। अहले नजरान अब भी हैं बाकी, यानी ज़हरा का सामना न हुआ। खत्म हो जाते सारे ईसाई, वो तो कहिए मुबाहिरा न हुआ। खत्म हो जाते सारे ईसाई, खत्म हो जाते सारे ईसाई, वो तो कहिए मुबाहिरा न हुआ। तो मुबाहिरा न करो, कहते थे ये नजरानी। बहुत कीमती शेर है कि मुबाहिरा न करो, कहते थे ये नजरानी, कि पहले देख तो लो कौन लोग आए हैं। मुबाहिरा न करो, कहते थे ये नजरानी, नजरान के ईसाई कहते थे ये नजरानी, कि पहले देख तो लो साहिबा कि कौन लोग आए हैं। तो वो जिनके नाम से मुर्दे जिलाते थे ईसा, मुबाहिरा में मोहम्मद उन्हीं को आए हैं। वो जिनके नाम से मुर्दे जिलाते थे ईसा, मुबाहिरा में मोहम्मद उन्हीं को आए हैं। मुबाहिरा न करो, कहते थे ये नजरानी, कि पहले देख तो लो कौन लोग आए हैं। वो जिनके नाम से मुर्दे जिलाते थे ईसा, मुबाहिरे में मोहम्मद उन्हीं को लाए हैं। मुबाहिरे में मोहम्मद उन्हीं को लाए हैं। तो बात अगर सच्चों की है जामिन तो कहने दो मुझे, कि बात अगर सच्चों की है जामिन तो कहने दो मुझे,
پیچھے ہٹ جاتے ملک زہرا کا چہرہ دیکھ کر. یہ بات اگر سچوں کی ہے ضامن تو کہنے دو مجھے. پیچھے ہٹ جاتے ملک زہرا کا چہرہ دیکھ کر. یوں تو راضی نبتہل پر ہو گیا نجران بھی کچھ بنے صدیق و صدیقہ کا چہرہ دیکھ کر. کچھ بنے صدیق و صدیقہ کا چہرہ دیکھ کر تو نام علی تصور غافل میں آ گیا. نام علی تصور غافل میں آ گیا. پھر کیا تھا نام حرصف عاقل میں آ گیا. کہ نام علی تصور غافل میں آ گیا. پھر کیا تھا نام حرصف عاقل میں آ گیا. تو جس کے وجود کے لیے چھوٹی ہو کائنات میرا نصیب ہے وہ میرے دل میں آ گیا. نام علی تصور غافل میں آ گیا. نام علی تصور غافل میں آ گیا. پھر کیا تھا نام حرصف عاقل میں آ گیا. تو جس کے وجود کے لیے چھوٹی ہو کائنات میرا نصیب ہے وہ میرے دل میں آ گیا. تو ایک پہرے بے قرار ہے تصور سے بالا کر. ایک پہرے بے قرار ہے تصور سے بالا کر. وہ کیا علی سمٹ کے جو ساحل میں آ گیا. ایک پہرے بے قرار ہے تصور سے بالا کر. وہ کیا علی سمٹ کے جو ساحل میں آ گیا. تو پھر یوں ہوا زبان کٹی تذکرہ بڑھا. کہ پھر یوں ہوا زبان کٹی تذکرہ بڑھا جب عشق اپنی آخری منزل میں آ گیا. پھر یوں ہوا زبان کٹی تذکرہ بڑھا جب عشق اپنی آخری منزل میں آ گیا. اب آپ کے مزاج کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ جب عشق اپنی آخری منزل میں آ گیا تو تم خود بتاؤ کس کے فضائل پڑھے رسول. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. کہ تم خود بتاؤ کس کے فضائل پڑھے رسول. سورج اگر ستاروں کی محفل میں آ گیا. کہ تم خود بتاؤ کس کے فضائل پڑھے رسول. سورج اگر ستاروں کی محفل میں آ گیا. آخر میں کلام کہ میرے مولا تو ماں حضر میں رہا. میرے مولا تو ماں حضر میں رہا. تو ہی میثاق اصل زر میں رہا. میرے مولا تو ماں حضر میں رہا. تو ہی میثاق اصل زر میں رہا. جب لگائی خدا نے کن کی صدا کن پر تو ہی تو کارگر میں رہا. جب لگائی خدا نے کن کی صدا کن پر تو ہی تو کارگر میں رہا. تو ہی تھا درمیانے کاف اور نون. تو ہی تخلیق بحر و بر میں رہا. تو ایک بہانہ تھا سجدہ آدم تو ہی اللہ کی نظر میں رہا. ایک بہانہ تھا سجدہ آدم تو ہی اللہ کی نظر میں رہا. آنکھ ٹھنڈی ہوئی برائے خلیل تو ہی تبدیلی اثر میں رہا. آنکھ ٹھنڈی ہوئی برائے خلیل تو ہی تبدیلی اثر میں رہا. جس میں تھے زیر تیغ اسماعیل تو ہی اس وقت مختصر میں رہا. جس میں تھے زیر تیغ اسماعیل تو ہی اس وقت مختصر میں رہا. جس سے موسیٰ کی ہوتی تھی باتیں تیرا ہی جلوہ اس شجر میں رہا. جس سے موسیٰ کی ہوتی تھی باتیں تیرا ہی جلوہ اس شجر میں رہا. تو نے یوسف کی زندگی بدلی تو قضا میں رہا قدر میں رہا. پڑ گئی تھی تیرے کرم کی نظر تو سلیمان کے کرو فر میں رہا. بطن ماہی میں مرغب یونس تو ہر ایک شام ہر سحر میں رہا. جس سے مردے جلاتے تھے عیسیٰ تو ہی عیسیٰ کے اس ہنر میں رہا. تو ان کو معراج کب اکیلے ہوئی تو محمد کے ہر سفر میں رہا. معراج کب اکیلے ہوئی تو محمد کے آخری شعر کے تو محمد کے ہر سفر میں رہا. تو بس نصیری تجھے ہی سمجھا خدا کیونکہ تو ہی خدا کے گھر میں رہا. آج میں کہہ سکتا ہوں محفل بہت کامیاب اور بڑی اچھی شاعری پیش کی گئی اور بہت اچھا رات میں سنا. یہ بالکل غلط ہے بلّہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل اچھی شاعری نہیں سنی جا رہی بلکہ لوگ سنا نہیں رہے ہیں.
जब अच्छी शायरी पेश की गई, अच्छे से आप लोगों ने सुना है, बहुत अच्छी शायरी आप हजरात ने सुना, सबकी मौला जाए हाजतों को पूरी फरमाए। और चंद दिनों में अय्याम अज़ा करीब है, मौलाना उम्मीद साहब के ही 4 मिसरे में पेश किए दे रहा हूँ। आप हजरात इंशाल्लाह दिल खोल के अदादारी करते और करेंगे। ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं। सच्ची बात हो तो आप हजरात बोले कि हाँ सच्ची बात है। इसलिए नहीं कहा जाता कि आप बोले सुभान अल्लाह के, हाँ इसलिए कहा जाता समझ में आ रही हो बात सच है। देखते हैं कि ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं, हमारे घर में भी बरकत हुसैन देते हैं। अदा के नाम पर जो माँ खर्च करते हैं तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं, तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं। ये मौलाना कहते, मैंने कई लोगों से सुना आजादारी में जिसने सब कुछ खर्च कर दिया वो आबाद हो गया, जिसने बचा लिया वो बर्बाद हो जाएगा। इंशाअल्लाह मौला के नाम पे दिल खोल के आजादारी कीजिएगा। किबला इंशाअल्लाह बयान करेंगे वक्त के साथ। देखिए यूं तो न पढ़ने वाले का दिल भरेगा न सुनने वाले का, मौला के पता है, लेकिन जो काम वक्त के साथ होता है ज्यादा बेहतर होता है। बल्कि 2 मिनट पहले ही मैंने तमाम कर दिया, तो आज वक्त दिया था रोशन भाई ने। आइए मैं बड़े अदब के साथ खुलूस गुजारिश कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद जुल्फिकार मेहदी साहब क़िबला से के मिंबर पर तशरीफ ले आए। आप हजरात से गुजारिश है कि मिलजुल के एक तलवार पाओ से बुलंद इंशाअल्लाह। मोहम्मद बोले मोहम्मद सलवात لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يودي حقه المستحقون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقص موجود ولا أجل موجود وترى الخلائق بقدرته ونشر ضياءها برحمته ووتد بالسحور ميادان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله العظيم الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بات پڑھیے. میرے 3 آیتیں آل عمران کی پڑھی اور اچھا ہے یاد رکھیں کہ یہ آیت ہے 59 60 اور 6 پورا مباہلہ انہی تینوں آیتوں میں اللہ نے بنا. لیکن یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر نجران آئے کیوں بنے. دیکھیے کبھی آپ سوچئے دنیا میں ابھی احمد ابن حنبل کہتے ہیں 40 آدمیوں کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اہل نجران یمن سے آئے. یمن تو مدینے سے کافی دور ہے. تو کیوں آئے؟ مباہلہ کرنے آئے تھے. مباہلہ تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا. سچ پوچھے نا تو مباہلہ ان کے تصور میں بھی. جواب یہ ہے کہ اہل نجران کو اللہ کے رسول کا ایک پیغام ملا تھا, ایک خط ملا تھا. اللہ کے رسول نے آخری عمر میں آج ایک کتاب باقاعدہ چھپی ہے کہ رسول اللہ کے مکتوب, رسول اللہ کے خطوط جو رسول اللہ نے مختلف بادشاہوں کو, مختلف قوموں کو, مختلف لوگوں کو لکھا ہے, اس کو پوری کتاب چھپی. اور اچھا یہ ہے یہ دستاویز جو ہے رسول اللہ نے لکھایا ہے, رسول اللہ کی مہر کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہے, کوئی چیز کی اہمیت جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک اہمیت تو یہی ہے کہ رسول اللہ کی مہر کے ساتھ موجود ہے, یہ بتانے کے لیے کہ رسول اللہ ایک حقیقت کا نام ہے, کوئی خواب نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد. پورا خط تو بہت رسول اللہ کا ایک طریقہ تھا لکھوانے کا. ایک عیسیٰ ان کو جب لکھا تو لکھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی عبادت پہ آؤ. یہ بات بندوں کی عبادت چھوڑ کر آؤ, کہا اللہ کی عبادت. اب جب یہ خط ملا تو تاریخی ہے یہ بات, میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں. ساحل صاحب نے اتنی بار کہا ہے کہ ٹائم پہ ختم ہونا چاہیے, ختم ہو ہی جانا چاہیے. لیکن یہ اچھا ہے کہ آپ کو ٹائم دیا تھا, مجھے نہیں دیا ہے. تو اب جو ہے تاریخ ہے کہ نجران میں ایک ہنگامہ کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسیحا کے ماننے والے ہیں, ہم کو اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں, جو دنیا چلانے کے لیے خدا اور روح القدس کی مدد کے ساتھ چلاتا ہے. اب کون پیدا ہو گیا جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ بندوں کی عبادت چھوڑ کر خدا کی عبادت. تو بڑے مشورے کے بعد یہ 40 آدمی کا انتخاب ہوا اور 5 قافلہ ہے. اب دیکھیے بڑی تفصیلات ہے, میں 2-3 نقطے کی طرف خالی چلا چاہتا ہوں, آپ نے مسلسل سنائے. تو وہ آئے. حضرت مسجد نبوی میں ایک پلر ہے جس کو ستون افود کہا جاتا ہے. ستون افود کہا جاتا ہے. یہ ایک جو ہے دیکھیے ایک جگہ تھی جہاں لوگ آج بھی ہے
آپ اگر چاہیں تو خالی وقت تو آپ دیکھ سکتے لکھا ہوا ہے سکون اور مفعول. اب لوگ اب رسول اللہ کچھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو الاؤڈ تھا وہاں آ کر تم دیکھ سکتے. وہاں سے آ کے مسلمان کیا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہو, بات چیت کر رہے ہو, نصیحتیں چل رہی ہو, پروگرام ہو رہا ہو, وہیں سے آپ. اب دنیا کا بہت سارے ڈیلیگیشن آتے تھے تو یہ بھی آئے اور تاریخ کہتی ہے 2-3 دن یہ گھومتے رہے اور لیکن رسول اللہ سے کوئی بات نہیں. لیکن جب رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے اور علی علیہ السلام کی توسیع سے گئے, یہ بھی جملہ کہنے کو ہے کہ وہاں پورے شہر میں ڈھونڈتے رہو, اگر علی واسطہ نہیں ہو تو نبی تک نہیں ہو سکتا. یہ آئے تھے ملنے کے لیے اور آج صحابی ڈھونڈ رہے ہیں بغیر علی کے پیغمبر کو. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اب مولا کے توسط سے جب کہے تو سلام دعا ہوا اور آپ کہا کہ ہمیں آپ کا پیغام مل گیا ہے, آپ کا خط مل گیا تو مل گیا ہے تو کیا اب اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے تمہارا؟ تو کہا ہم نے آپ کی بہت ساری باتیں دیکھ لی, ہمیں ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے, لیکن ہمارے کوئی ڈاؤٹس ہیں, ہمارے کوئی سوال. ہم پوچھوں کیا سوال؟ تو دیکھیے یہ احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ موسیٰ کے ابا کا کیا نام ہے؟ پیغمبر نے فرمایا عمران. کہا یوسف کے ابا کا کیا نام تھا؟ یعقوب. اس کے بعد کہا کہ آخر آپ کے ابا کا کیا نام؟ میرے باپ کا نام عبداللہ ابن عبد المطلب. کہا دیکھیے سب کے باپ ہیں, عیسیٰ کا کون باپ ہے؟ اب قرآن دیکھیے, قرآن اتنی بات پہ اسی لیے آیت شواہد التنزیل میں یہ آیت جو ہے آپ دیکھیں گے جب تو باقاعدہ ملے گا آپ کو کہ یہ آیت کے شان نزول ہے. اب جیسے ہی کہا اللہ کے رسول خاموش, جب تک وہ سوال کرتے ہیں خاموش. پھر اور ایک حالت پیغمبر میں طاری ہوئی جس کو کہتے ہیں وحی کی حالت طاری ہوئی اور پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بعض تاریخوں میں ایک دوسرے دن, لیکن بعض تاریخ اسی وقت یہ آیت ان مثل عیسیٰ ان اللہ, اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال کا مثل آدم. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ کیا باپ کے بغیر کوئی پیدا ہو سکتا ہے اگر وہ بیٹا نہ ہو, تو اللہ نے پلٹ کے کہا عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک آدم کی طرح ہے. تو آدم کی طرح کیا ہے؟ آگے اللہ نے خود وضاحت کر خلقہ من تراب, مٹی سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا بنایا, ثم قال له کن فیکون. بس اللہ نے کہہ دیا زندہ ہو جاؤ, زندہ ہو. اس کے بعد دیکھیے قرآن کی فساد واقع پڑھیے, یہ تھی 58 نمبر کی آیت. اس کے بعد 59 نمبر کی آیت الحق من ربک, تمہارے رب کی طرف سے یہ حق بیان ہو گیا. فلا تکن من الممترین, آئیڈیا لگانے والوں میں نہ ہوتا, اپنے خیالات کے گھوڑے نہ دوڑو. اب تمہیں پتا حق وہ ہے جو خدا بتا دے, حق اس کے علاوہ کچھ نہیں. خوب کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیت پڑھی تو کہا نہیں ہم آپ کی دلیل سے مطمئن نہیں. اب دیکھیے یہ بھی اللہ کا قانون کتنا عجیب ہے. کہتے نہیں ہم آپ کی اس دلیل سے مطمئن نہیں.
تو کہا کہ بھئی میرا کام تمہیں اطمینان دلانا نہیں ہے، میرا کام حق دکھانا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں نہیں مانتے ہو، نہ بات ہر ترجیح کرنا چاہتے ہو کرو. تو کہا پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو کہا اللہ نے ہمیں راستہ بتایا. تو راستہ کیا ہے؟ کا راستہ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر آپ کی علمی باتیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے تو ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے. اور میں حیران ہوں اس آیت میں ان نکاح کے اوپر اور دنیا ہے. دیکھیے اب اللہ کیا کہہ رہا ہے، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم. کٹ حجتی کے بعد جب آپ کی علمی باتیں آ گئی اور کوئی نہ ماننے کو تیار ہو تو اب دیکھیے اب ایک سوال ہے. دیکھیے اور یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں اس لیے کہ جب آپ کی بات آپ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے، جب آپ کوئی بات کنوینس نہ کر سکیں تو اللہ کہتا ہے انویسٹ کرو تم بھی انویسٹ کرو، سامنے والے کو بھی انویسٹ کرنے کا موقع دو. اور جس کا انویسٹ فائدے مند ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کا نقصان دہ ہوگا وہ آ جائے. اب دیکھیے واقعی کبھی غور کیجیے گا، اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب اگر یہ تمہاری دلیلوں کو ہماری دلیلوں کو نہیں مانتے تو آپ ان سے کہہ دیجیے لاؤ کیا ہے تمہارے پاس تم لاؤ اور ہمارے پاس جو ہے ہم بھی آئیں گے. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا لاؤ اب انویسٹ کرو، دکھاؤ کیا ہے تمہارے پاس اور ہم دکھائیں گے ہمارے پاس کیا ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. جاؤ لاؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. ایک جملہ ہمارے ذاکر کہتے ہیں کہ ہم اگر ازواج کا لفظ آ گیا ہوتا تو ہمیں جینے ہی نہیں دیتے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھو نساءنا کا لفظ استعمال کیا تاکہ بتا سکے کہ اس میں ازواج شامل نہیں. ٹھیک ہے، ازواج اس میں شامل نہیں. تیسرا جملہ اور اپنی جان لاؤ. دیکھیے یہ بڑا غضب کا انفسنا اپنی جان لاؤ ہم اپنی جان لائیں. آج میں یہی کہہ سکتا ہوں بڑے بھروسے کے ساتھ من کنتو مولا سے زیادہ طاقت انفسنا میں ہے. انفسنا میں من کنتو مولا سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں مولا کا معنی کچھ بھی کر دیتے ہیں لیکن جان کا معنی کر کے دکھاؤ. تین لفظ میں تین اور واقعی نام دیکھیے امام رضا علیہ السلام اور اس نے کہا کہ دیکھیے ہم اور آپ برابر ہی ہیں. ہم عباس کے اولاد ہیں، آپ جو ہے ابو طالب کے اولاد، اور جو رشتہ عباس کا پیغمبر سے تھا وہی حضرت ابو طالب کا تھا. تو جتنا آپ نزدیک ہے ہم بھی نزدیک، لیکن ہم رسول اللہ کے بیٹے نہیں کہتے اور نہ کہلاتے ہیں نہ کوئی کہتا ہے. ہمیں ابن رسول اللہ کوئی کہتے ہی
اور آپ کو کوئی ایسا نہیں ہے جو ابن رسول اللہ کے علاوہ کچھ کہے تو ہمیں بڑی چڑ ہوتی ہے کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے کیسے کہتے. تو امام نے فرمایا کہ ہمارے پاس قرآنی دلیل ہے, بس قرآن سے دلیل. کیا دلیل ہے؟ کہا اس سورہ آل عمران میں اب نانا خود اللہ نے کہا ہے, نانا کہا ہے. تو اس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا, اس نے کہا لیکن نسانہ کہنا خود دلیل ہے کہ آپ اب نانا نہیں. دیکھیے تین لفظ میں مولا نے پورا مقابلہ پہن کر اس نے کہا کہ آپ رسول اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. امام نے کہا آپ نانا دلیل ہے کہ بیٹے ہیں. اس نے کہا آپ کے اوپر آبجیکشن ہوگا, آپ کے اوپر اعتراض ہوگا. کا اعتراض کیا ہوگا؟ کہا ازواجنا نہیں ہے. کیا ازواجنا ہوتا تو بیٹے کا تصور ہوتا, لیکن لفظ نسانہ ہے تو بیٹا ہونا خود ہی باطل ہو جاتا ہے. جب آپ امام نے فرمایا کان پسنا کہا جائے گا, فرمایا بتاؤ تو اگر نسانہ سے مراد تم یہ لینا چاہتے ہو تو لے لو, لیکن ہماری دلیل اس سے زیادہ طاقتور ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میرا جانشین, کہا میری جان. تو جان پیغمبر خود دلیل ہے کہ یہ بیٹے کہلانا کہ سب سے زیادہ ہم ہی حقدار ہیں. دیکھیے اتنی بات تمام لوگ, اس کے بعد اللہ نے وہ پاور پتا کی جو قیامت تک ان کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے. اب دیکھیے میں ایک بات کی طرف لے رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں دو طرح کا قانون بنایا. ایک بار قانون نازل کر دیا اور کہا عمل کرو, اقیموا الصلاۃ پڑھو نماز. ایک بار ایسا نہیں, وہ کیا کیا؟ پہلے کچھ لوگوں نے کوئی کام کیا, پھر اللہ نے قانون بنا کر نازل کر دیا, کہا آج کے بعد یہ طرح آپ کرتے. یہ دونوں چیزیں آپ قرآن میں ڈھونڈ سکتے ہیں. میں آنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. مثلا اللہ آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں اللہ نے لعنت کتنی بار قرآن میں کی ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله, جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی لعنت ہو اور ہر لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو اب ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر اللہ لعنت کر دے تو کیا ہو؟ اگر اللہ لعنت کرے تو کیا ہو؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کی لعنت کر دے تو اس کا وجود مٹ جائے. تو اب یہ پاور کس کو ہے؟ ظاہر سی بات ہے لعنت کرنے والا سب سے پہلے کون؟ اس کے بعد کون؟ رسول اللہ. اس کے بعد فرشتے اور ہر لعنت کرنے والا. یہ چاروں گروہ قرآن کا ہے نا. تو لعنت کا قانون کس نے بنایا اور عمل کرنے کو کس سے کہا؟ ہم سے, آپ سے. آج یہ ہے یا نہیں کہ باقاعدہ اللہ کا رسول ہم سے کہتا تھا, آپ سے کہہ کے گیا ہے کہ جو میری بیٹی کو ناراض کر دے اس پر کیا ہے, میں ناراض ہوں اور اللہ بھی ناراض, اور جس سے ہم اور اللہ ناراض ہو جائیں اس پر اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے, یہ اتنی بات دیکھیے آپ قرآن میں حدیث میں جہاں بھی دیکھیں اس طرح قانون مل جائے گا کہ اللہ نے قانون بنا دیا اور چاہے لوگوں سے عمل. بالکل اسی طرح سے جیسے سلوات پڑھنے کا قانون بنا دیا اور کیا کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم.
ایمان لانے والوں کو بھی بھیجو. یہی تو ہے نا قانون, اس نے خود بتایا, اور ان پہ عمل کرو. لیکن اس آیت میں اللہ نے کہا کہ میں لعنت اپنی طرف سے نہیں کروں گا, اے علی اور اے اللہ کے رسول تمہیں اختیار دوں گا. دیکھیے ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک بار قانون موجود ہے اور ہم لعنت کر دیں, ایک بار اللہ کے رسول کو اختیار دے دے, اللہ اہل بیت کو اختیار دے دے, جس پر لعنت کرو گے اس کا وجود مٹ جائے. اس آیت میں اللہ عجب فنجعل, اے آل رسول آپ قرار دیں اس پر لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر آپ لعنت کر. دیکھیے ایک بار کہتا کہ بھائی لعنت ہے آپ کر دیجئے, کہنا نہیں آپ خود یہ کام کیجئے. جس جھوٹے پہ لعنت کریں گے اس کا وجود کائنات سے مٹا دیں. اسی لیے آپ دیکھیے اہل بیت کی شان میں اس آیت میں اتنی طاقت ہے. جس پہ لعنت کرتے ہیں کیا ہوگا؟ اچھا تاریخ بھی ہے. دیکھیے ایک زمانہ تک میں ذرا موبائلہ میں تو نہیں ہوا, لیکن غدیر کے بعد جب مولا کوفے گئے اور کسی سے پوچھا تم لوگ غدیر میں تھے یا نہیں تھے, غدیر میں تھے یا نہیں تھے, تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے کہ علی تھے. تو کب تھے تو اب یہ بتاؤ غدیر میں سنا یا نہیں سنا؟ تو جس نے کہا کہ اے علی بھول گئے ہیں, اللہ دیکھیں مولا نے اسی وقت تک لعنت کر دی, اور لعنت کا یہ اثر ہوا غیب چھپاتے نہیں چھپتا. آج ایک تحقیق کسی نے کی ہے, جن لوگوں کو مولا نے لعنت کی ان کا اثر تھا. یہ ایک بڑی عجیب تحقیق ہے. جس کے لیے جو کہا اللہ اس آیت میں کہا, جس کے لیے آپ لعنت کر دیں گے اس کا وجود زمین سے مٹ جائے. یہ طاقت. اب یہ جملہ کہا جاتا, اب آج لوگ سوال کرتے ہیں اہل بیت سے ہم ڈائریکٹلی مانگ سکتے یا نہیں؟ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے تم لعنت کرو, تمہاری زبان سے نکلے گا میں وجود عطا کروں. یہ قرآنی طریقے. اہل بیت کا وسیلہ کس قدر طاقت, اور دنیا میں شاید دلیل نہ ملتی لیکن اسی واقعے میں رسول اللہ نے کہہ دیا کل آ جانا میدان. اب صبح ہوئی تو خود زمخشری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ حسین کو دائنے بازو میں اور امام حسن کو ہاتھ انگلی پکڑ کے لیے. تاریخ کہتی ہے, اور وہی امام المفسرین ہے, وہ کہتے ہیں زہرا, جناب زہرا پیغمبر کے پیچھے, اور پیغمبر کے پیچھے جناب زہرا, اور جناب زہرا کے پیچھے مولا کا. آ گئے میدان, اس جگہ پہ بیٹھ گئے میدان مبارزہ, اور رسول اللہ نے جملہ کہا فَإِذَا دعوتو فَأَمِّنُوا, جب میں اللہ کو بلاؤں تم آمین کرو. دیکھیے دعا کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ. اور امنو کہہ رہا ہے کس سے؟ رسول اللہ. اہل بیت سے, کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ آمین کرو. اور آج تاریخ کہتی ہے وہ عیسائی میدان میں آنے سے پہلے ہی بھاگ گئے, اس لیے کہ وہ دیکھیے اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کر آئے تھے, تو رات کو ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پوچھا کہ تاریخ میں کہ نام تھا حارث بندے کا, اس نے اپنے جو ہے اس اسقف سے پوچھا کہ اگر مباہلہ میں کیا ہوگا, کا انتظار کرو دیکھتے ہیں پیغمبر انویسٹمنٹ کس پہ کرتے ہیں.
صحابی کو لاتے ہیں، آؤ آرام سے بیٹھ کے بددعا کریں گے. اگر وہ صحابی کو لائے تو پھر ان کے سامنے جا کے بیٹھے، اور اگر اپنے اہل بیت کو لائے تو دنیا میں اگر 1% بھی کسی کو ڈر ہوتا ہے کہ عذاب مجھ پر یا میری اولاد پہ نازل ہو جائے گا تو اپنی اولاد کو خطرے میں نہیں ڈالتا. 1%. اگر صبح ہوئی اور یہ کسی اور کو لائے. اچھا اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا، آج تک کوئی زوجہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ رسول اللہ نے ایک بار چھوٹے ہی مجھے پوچھا چلو کہ کیا تم کی موبائل ہے. بھائی بہت سارے اختلاف ہمارے ہر چیز میں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ عورتیں تو بڑی منہ تھی اور کچھ بھی کہہ دیتی تھی، لیکن آج تک کسی زوجہ نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ رسول اللہ نے مجھ سے لکھا تھا چلو کہ موبائل ہے میں سوال ہے. کہتے جانتی تھی موبائلے میں گئے اور جھوٹے ہوئے تو ایک پتھر کہیں ہمارے ہی پر نہ جائے، اس کی انویسٹمنٹ تو رسول اللہ کا تھا یہ ہے نا. اسی لیے تاریخی جملہ ہے کہ جب نجران نے مجھے یہ کون لوگ آئے، وہ علماء نے پوچھا یہ کون لوگ آئے، جانتے کیا کہا رسول اللہ ان کے دو نواسے، ان کی بیٹی اور دیکھیے یہ رسول اللہ کا جملہ تھا. جیسے ہی یہ لے کر آئے اور رسول اللہ گھٹنے پہ بیٹھے، گھٹنے پہ خالی بیٹھے، تاریخ کہتی ہے کہ وہ جہاں سے تھے اصغر خود دوڑتا ہوا ان لوگوں کے ساتھ آیا. محمد کون کرتا عقل نہیں اقال اللہ لگا، مجھے معاف کیجئے، ہمیں معاف کیجئے. اللہ آپ کی معاف فرمایا کہ ٹھیک ہے معاف کر دیا. اب بتاؤ تاریخ کہتی ہے 40 میں سے کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے کہا ہاں ہم آپ کی سچائی تو جان گئے ہیں لیکن دین بدلنا نہیں. آج یہی دیکھیے کتنا بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام زور زبردستی سے پھیلا. اپنی حقانیت ثابت کرنے کے باوجود جب عیسائیوں نے کہا ایمان نہیں لانا، رسول نے فرمایا ایمان کا اختیار تمہارے ہاتھ میں، لانا چاہتے ہو لاؤ، نہیں لانا چاہتے ہو لاؤ. لیکن اب حق واضح ہو گیا ہے تو ایمان نہیں لاؤ گے تو جزیہ لینا ہو. مان لیا انہوں نے جزیہ لینا ہو، مان لیا. بس دو جملہ سنی تھی اور بہت بڑھتا ہوں. تاریخی بات ہے رسول اللہ نے ایک جملہ کہا خدا کی قسم اگر دعا کر دیتا تو روئے زمین پہ قیامت تک ایک عیسائی نہیں رہتا. یہ آئے نہیں ہے جو 40 کی تو چھوڑی تھی. خدا کی قسم عیسائی روئے زمین سے کوئی تھا. یہ لعنت اہل بیت کا اثر. دیکھیے اللہ کرا فنا جان آپ کیجئے، اب یہ اختیار جان کا اختیار آپ کو دیں. اور ایک بار آپ نے کر تاریخ کہتی ہے، آج دیکھ لیجیے عیسائی چلے گئے لیکن حقانیت اہل بیت. اب ایک بات واقع ہے، آپ کبھی سوچئے گا کہ یہ عیسائی یہودی جنگ رہی رسول، ایک بار بھی عیسائیوں سے جنگ نہیں ہوئی. آپ یہ جو 80 جنگ ایک بھی اس میں عیسائی سے نہیں. عجیب ہے یہ، ایک بھی عیسائیوں سے نہیں، یہودیوں سے آئے. یہودیوں سے تو بہت سارے مارکے ہوئے لیکن یہودیوں سے بھی جو جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہو گئی اور بات ختم ہو گئی. لیکن جو مسلمان اہل بیت کی حقانیت کو مانتے تھے انہوں نے ہی سب سے زیادہ اہل بیت پہ چلا. اہل بیت کا کرم دیکھیے، واقعی اللہ اہل بیت طاقت تھی بددعا کرتے. جب عیسائیوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو جو تمہارے نام کا کلمہ پڑھتے تھے ان کا یہ حال ہوتا.
نہیں. لیکن اہل بیت نے چونکہ رحمت بن کر آئے تھے اس لیے سخت ترین دشمن کے لیے بھی بددعا دی. اب انتظار ہے دوسرے خلیفہ کے لیے بیوی نے کہا ضرور ابن خطاب اگر لولا عہد اللہ اگر اللہ کا عہد نہ ہوتا اور ہمیں صبر کرنے کی ترقی نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ ہماری دعا کا اثر کیا ہوتا. یہ خود دلیل ہے اور یہ تاریخ میں جملہ موجود بھی ہے. آج انکار نہیں کر سکتے ہو کہ یہ موجود نہیں. بخاری نے ایک ہی حدیث لکھی ہے اور وہ یہی ہے کہ جناب زہرا ناراض ہو کر گئی. اب دیکھیں مباہلہ دوسری عیدوں سے الگ کیوں. یہ کوئی ہم پورے سال جو ہے جشن مناتے ہیں اور ولادت کا جشن مناتے ہیں. مباہلہ تو کسی ولادت کا جشن ہی نہیں ہے. ولادت کا جشن تو کیا ہے اللہ. اب یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ جو ہے ہمارے مفسرین میں اختلاف ہے اس بات میں کہ آخر یہ 9 ہجری میں ہوا یا 10 کی مباہلہ اس سال ہوا. یہ اختلاف ہے. لیکن چونکہ اگر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ نے آخری عمر میں ایک خطوط لکھی جو ساری دنیا کے لوگوں کو مطلب ہے آخری عمر میں, تو اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں 10 کی. لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ایک بات تو ضروری تھی کہ رسول اللہ اپنے جانے سے پہلے انتظام کر رہے تھے کہ جس طرح میں حق پر ہوں اہل بیت بھی حق پر. اب یہ ایک سوال بڑا لطافت قرآن کی ہے کہ اللہ قرآن میں جناب زہرا کے لیے نسانا کہتا ہے. نفس نبی تو ایک ہی تھا لیکن انفسنا جمع کر امام حسن امام حسین تو ٹھیک ہے اپنا آنا بھی جمع کے لفظ استعمال جبکہ امام حسن تو کوئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر دو تھے. حسین کی 9 اولاد پشت حسین ہے اور مباہلہ مکمل اہل بیت کی 1 سال 14 معصومین کی عید اگر کوئی ہے تو وہ عید مباہلہ ہے. اسی لیے مباہلہ کے بارے میں ہمیں تھوڑا شدت اختیار کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ عید ہے جس کے قرآن میں بڑی تفصیل سے آج تک کوئی نہیں ہوا تو کہہ دے کہ یہ اپنا حالہ میں کوئی اور گیا تھا, اس حالہ میں کوئی اور گیا, انفسنا میں گیا, کوئی نہیں بتا اور کوئی کہہ نہیں سکتا. اسی لیے اس عید کو منانے کے لیے ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا زور اور لگائیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اہل بیت تمہاری حقانیت کو پہنچانے کے لیے ہم نے بھی کچھ انویسٹمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, آج حق کے لیے انویسٹمنٹ کرنا ہوگا اور اگر ولایت کے لیے انویسٹمنٹ کسی نے نہیں کیا تو اللہ کا رسول یا اللہ پوچھ رہے ہیں تم نے ولایت کے لیے کیا انویسٹمنٹ تو شاید جواب دے سکتے. اور ایک ساتھ اہل بیت کے انویسٹمنٹ کرتا ہے تو مباہلہ میں کرتا. آئیے انہی جملوں کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ اور دیکھیں اس کے بعد جو ہماری آخری عید ہوتی ہے ساری اور اس کے بعد محرم میں چلے جاتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہمارے پورے سال کے جشن کو قبول کرے. اے اللہ یہ اہل بیت کی حقانیت کا واسطہ جناب زہرا کی عظمت کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما اور سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما. ہم حاجت مند ہیں اہل بیت کی صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما. ہم سب کی حلال روزی میں اضافہ فرما. ہمارے مریضوں اور زخمیوں کو شفا عاجل کامل عطا فرما.
مومنین جو مقروض ہم یہ قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہم نے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہم نے اولاد زمینہ عطا فرما۔ اے اللہ دشمنوں کے لڑنے میں اپنے دشمنوں سے نجات عطا فرما، کفر کو اور اے اللہ کفر کو سرنگوں فرما، اپنے ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ اگر ہدایت کی قابل نہیں ہے تو دوسرے پاک فرما، اسلام اور شریعت کی مدد فرما۔ اے اللہ انہیں فتح مبین عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا